اب اگلی آیات میں آیت نمبر 158 میں فرمایا کہ وہ دور ایسا تھا جب جاہلیت کا زمانہ تھا اور صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی عبادت کرتے تھے مشرکین۔ اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے کہ وہ نہیں جاتے تھے وہاں پر، اس لیے فرمایا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مشرکین جو ہے انہوں نے خود سے خود بعض چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے، بعض چیزوں کو وہ حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ حرام وہ چیزیں نہیں ہیں جو تم حرام کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے: مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، جو لوگ بہت بھوکے ہیں، جو شخص کوئی بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے کے مقصد حصول نیت لذت نہ ہو، بلکہ اس قدر ضرورت ہو، اس سے تجاوز نہ کرے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 177۔ پھر 178 اور 179 میں کیا احکامات ہے کہ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، عدل پر ہے، اسی لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے، قصاص لیا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد جو ہے وہ عدل پر ہے، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی ہو، خاندانی، مالی، جسمانی اعتبار سے کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو، قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا نا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا، اور اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ ان کے خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائیں گے۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ مقتول کے اولیاء ورثہ اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اگر وہ معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل اور احسان اور رحمت ہوگی۔ تو یہ احکامات آئے، یہ وہ احکامات ہیں جنہیں ابواب بر کہا جاتا ہے۔ ابواب بر کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آیت بر کیا ہے؟ بر کے معنی ہوتے تقوی، نیکی، بھلائی، ٹھیک ہے؟ تو تقوی، نیکی اور بھلائی کی آیت کے بعد اللہ رب العزت نے ابواب بر، جنہیں ابواب بر کہا جاتا ہے، ایسے اعمال، ایمان والے وہ اعمال جو ہم سب کو کرنے اور کس لیے کرنے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے۔ تو ابواب بر کی جو مثال دے دی، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کے لیے کہہ دیا، مصیبت پر صبر کرنے کا کہہ دیا، معاف کرنے کا حکم دے دیا، نرم گفتگو کرنے کا حکم دے دیا۔ تو ابواب بر کیا؟ ابواب بر جو ہیں وہ دراصل نیکی کے مختلف راستے ہیں۔ اب شریعت نے عدل کی بنیاد پر قاتل کو جو ہے وہ مقتول کو دے دیا کہ وہ قاتل کو سزا دی جائے، قصاص میں اسے بھی مار دیا جائے، اس کی زندگی کا بدلہ زندگی ہے۔ لیکن پھر کیا بتایا کہ تم چاہو تو اسے معاف کر کے دیت لے لو، احسان کا معاملہ کر دو، اس میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو ابواب بر دراصل نیکی کے مختلف راستے ہیں جو انسان کو اللہ نے دی، اللہ کی رضا کے لیے، دل کے سکون کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو یہ ابواب بر ہوتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں موت کے قریب جب جانے کا احساس ہو جائے تو پھر کیا حکم دے دیا کہ وصیت لکھ کر جاؤ، وصیت لکھ کر جاؤ۔